ناظرات یعنی پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، ان اشعار سے اپنے اس پروگرام کا آغاز کرنے لگاؤں کہ نہ غیروں نے اسے مارا نہ بیگانوں نے مارا ہے، بھرا گھر تا گھر کے نگہبانوں نے مارا ہے۔ بس میں تو یہی کہوں گا کہ نہ لٹ جانے کا خطرہ ہے نہ چھین جانے کا اندیشہ، اثاثہ ہم غریبوں کا محبت کے سوا کیا ہے۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے، میرے ساتھ 3 معزز مہمان یہاں تشریف فرما جو اپنے اندر ایک انجمن رکھتے ہیں، بہت سارا ان کو تجربہ ہے اس حوالے سے کہ اس وقت جو موجودہ حالات ہے اس کو کس طریقے سے مانیٹر کیا جائے، اس کو کس طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے، اس کو کس طریقے سے ان مسائل کو جو اس وقت ہمارے ملک میں درپیش ہے اس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔ موجودہ سیاسی حالات آپ سب کے سامنے ہیں اور ان دنوں جو ہونے لگا ہے اور الیکشن کی بھی بات آنے لگی ہے، مہنگائی کہاں سے کہاں جا رہی ہے اور سیاسی پارٹی صرف اور صرف نعرے کی طرف گامزن ہے، اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما تجزیہ نگار ہے، موجودہ حالات پر سیاسی حالات پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، ظفر خان صاحب، انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے دوسرے مہمان ہیں، اینکر پرسن ہے، تجزیہ نگار ہے، بزنس مین ہے، سوشل شخصیت ہے، جناب ندیم مولوی صاحب، انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے تیسرے مہمان ہیں، چیئرمین ہے نیشنل کرسچن پارٹی کے، سوشل ورکر ہے، تجزیہ نگار ہے، شبیر شفقت صاحب، انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ظفر صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں کہ موجودہ حالات کے حوالے سے اگر میں گفتگو کرنے لگوں کہ اس وقت جو حالات ہے وہ ایک تو الیکشن کے حوالے سے بھی بات آ رہی ہے آپ سب کے سامنے کہ 90 دن کا الیکشن کی بات آنے لگ گئی ہے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ حکومت اس حوالے سے یہ جو ان کے معاملات ہیں اس پہ ایگری ہو جائے گی یا کچھ اور آرگومنٹ کر کے اس کو آگے پیچھے کرانے کی کوشش کرے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے چینل کا۔ دیکھیے، اس وقت جو صورتحال ہے، یعنی الیکشن جو ہے وہ تو ہم بہت کھیل رہے ہیں، لیکن ملک کی معیشت، ملک کی سیاست، ملک کی جو ہے وہ جو بھی غریب عوام کی جو حالت ہے وہ ابتر سے ابتر ہوتی چلی جا رہی ہے، اور دنوں کے حساب سے اور گھنٹوں کے حساب سے جو ہے یہ صورتحال بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس میں حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، دونوں نے عوام کو جو ہے صرف وہ الیکشن کے چکر میں اور کیسز کے چکر میں، مقدمات کے اس میں لگایا ہوا ہے۔ اور یعنی آپ یہ دیکھیے، مجھے یہ بتائیے کہ خان صاحب نے یہ دونوں اسمبلیاں تو خود توڑوائیں نا، زبردستی توڑوائیں۔ کیوں توڑوائیں تھی؟ اب وہ کہتے ہیں کہ میں جلدی سے الیکشن کراؤں، تو توڑی کیوں تھی؟ کس نے کہا تھا؟ کس نے آپ پہ دباؤ ڈالا تھا؟ پرویز الہی صاحب تک نہیں چاہتے تھے، لیکن آپ نے توڑوا دی۔ آپ جو ہے وہ حلف نہیں اٹھاتے، آپ الیکشن لڑ لیتے 9 سیٹوں سے اور جو ہے پھر جو اسمبلی میں نہیں جاتے۔ یعنی ابھی بھی اس بات کا کیا ہے آگے کہ الیکشن ہو اور اس الیکشن کے رزلٹ کو یہ پارٹیاں تسلیم کریں اور ملک کے اندر استحکام آ جائے، اس کے کتنے امکانات ہیں؟ یہ بھی ایسا نظر آتا ہے کہ بس یہ تو بالکل ہمارے ملک کو ایک اس کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، ہمارے ملک کو ایک تماشا بنایا گیا ہے۔ ادھر سے IMF کو بھی پتہ ہے کہ یہ دونوں نہ بیٹھیں گے، نہ ملیں گے، نہ بات کریں گے، نہ معاملات حل کریں گے، دونوں بالکل متضاد سمتوں کے اوپر ہیں۔ یعنی اور جو ہے وہ جمہوریت کس چیز کا نام ہے کہ حکومت اور اپوزیشن مل کے بیٹھتے ہیں، مسائل کا حل نکالتے ہیں جو بھی ملک اور عوام کو درپیش ہو، لیکن یہاں تو بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہر بات پہ یو ٹرن ہے۔ یعنی کیا تماشا ہے؟ کیا یہ اس ملک کے ساتھ جو ہے عوام اتنی معصوم اور اتنی جو ہے عوام کو جو ہے وہ یعنی مجبور سمجھا ہوا ہے کہ بس اس کو اس مہنگائی کی بنیاد کے اوپر جو ہے کہ مہنگائی کا نام لے کر، یعنی مہنگائی جو ہے یہ تو بالکل پہلے بھی بڑھ رہی تھی اور اب بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، حکومت بھی اس کی ذمہ دار ہے اور اپوزیشن بھی اس سے بری ذمہ نہیں ہے۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ خان صاحب یعنی اس وقت بھی 2 صوبائی حکومتیں آپ کی ہیں، صدر پاکستان آپ کے ہیں۔ آج جو فیصلہ آیا ہے اس کے اندر صدر صاحب نے تو ایک ڈیٹ دے دی تھی کہ صاحب فلانی تاریخ کو جو ہے وہ دونوں اسمبلیوں کے الیکشن کرا دیے جائے، لیکن آج جو ہے وہ جو فیصلہ آیا اس میں وہ ڈیٹ ختم ہو گئی۔ اس میں یہ کہا گیا کہ گورنر KP کے اور جو ہے وہ الیکشن کمیشن وہ مل کے مشاورت سے طے کریں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ صاحب ادھر صدر
اور جو ہے وہ الیکشن کمیشن مل کے جو ہے وہ ڈیٹ طے کریں. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ صاحب یہ تو 4-3 سے فیصلہ ہو گیا, ہمارے حق میں ہو گیا. یہ کہتے ہیں جی وہ 3-2 سے فیصلہ ہو گیا, ہمارے حق میں ہو گیا. ڈیٹ جو ہے وہ عدالت عظمیٰ نے بھی کوئی نہیں دی, اور انہی کے اوپر ڈال دیا ہے کہ بھئی آپ بیٹھ کر مشاورت سے طے کریں. اچھا, اب یہ مشاورت سے پہلے اگر طے ہو رہا ہوتا, ایوان اگر اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے, پارلیمنٹ اپنا کردار ادا کر رہی ہوتی, یہ جمہوری قوتیں اپنا کردار ادا کر رہی ہوتی, تو پھر یہ سارا معاملہ جو ہے وہ عدالت کی طرف جانے کی ضرورت کیا تھی؟ انہوں نے اپنی لڑائی کے اندر پاکستان اور اس کے تمام اداروں کو کنٹراورشل بنا دیا ہے, اور ہر ادارے کو یہ تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کس کے ایجنڈے پہ عمل کر رہے ہیں؟ میں تو یہ عوام سے سوال کرتا ہوں کہ اس عوام کو ضرور اس چیز کا جائزہ لینا چاہیے کہ ایک الیکشن جو ہے وہ, یعنی اسمبلیاں جو ہے وہ موجود تھیں, وہاں سے ریزائن کر دیا. صوبائی اسمبلیاں موجود تھیں, وہ توڑ دیں. وہ جو ہے پھر شروع ہو گیا کہ جیل بھر دو تحریک, پھر وہ جیل بھرو تحریک سے بھی جو ہے وہ آج وہ بھی ختم ہو گئی. آج جو ہے وہ نیا سلسلہ شروع ہو گیا. ابھی تو یہ جو لڑائی ہے الیکشن کی, یہ ابھی اور چلے گی عدالتوں میں. ابھی اس کے اوپر جو ہے کوئی اتفاق نہیں ہوگا, اور یہ کب تک جو ہے وہ ہماری عوام کو اور اس ملک کو جو ہے یہ تختہ مشق بنا کر رکھیں گے, مجھے سمجھ نہیں آتی. اور اسی نتیجے میں آئی ایم ایف جو ہے وہ ایک شرط پوری کریں تو 10 شرطیں اور عائد کر دیتا ہے. ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے پاکستان کے حوالے سے. ٹھیک ہے. اچھا, زبردست بات ساری یہ کہ میں نے آپ کو بالکل سارے اسی تسلسل کے ساتھ آپ کی بات کو مکمل اس لیے سنا. میرے پہ بہت سارے سوال یہاں جمع ہوئے, لیکن میں تینوں میرے دوستوں کو اسی طرح کا موقع دے کے پھر اس سارے سوالوں کی طرف آتا ہوں تاکہ اس کو جو ہے نا ہم حل کی طرف نکلے. ندیم مولوی صاحب, آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ اس وقت جیسے ظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو 90 ڈیز کے الیکشن میں جیل بھرو تحریک کو ختم کر دیا گیا, یہ ملک کی سیاست کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیے, آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ آئے ہم حل کی طرف جائیں, مگر حل کس طرح سے ہو؟ آج عمران خان صاحب بہت خوش نظر آ رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم عدلیہ کی بڑی عزت کرتے ہیں, بڑا احترام کرتے ہیں اور ان کے فیصلے کو مانتے ہیں, اور ہماری عدلیہ جو ہے وہ انصاف پہ چلنے والی ہے. آج یہی بیان تھا, کوئی اعتراض نہیں. اب یہی عدلیہ اگر فرض کریں کچھ دنوں بعد کہیں کہ جناب عمران خان صاحب مجرم ہے یا کوئی سزا دے دے, تو پھر عمران خان صاحب کہیں گے یہ عدلیہ. یعنی آج آپ ان کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کر لیں, تمام چینلز دیکھ چکے, مگر کچھ دنوں بعد اگر ان کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے تو پھر اگر اس قسم کی سیاست ہے تو آپ نے بڑی اچھی بات کی اور میرے دوست نے بھی بڑی اچھی بات کی کہ جناب آپس میں لڑ رہے ہیں, اداروں کو خراب کر رہے ہیں. ایک جگہ پہ آپ کہتے ہیں جناب مجھے اس ادارے کا فیصلہ منظور ہے, اور اسی ادارے سے جب ان کے خلاف کوئی بات آتی ہے تو کہتے ادارے صحیح نہیں ہے. ملک کو دیکھیں, ملک میں مہنگائی کیوں ہوئی, اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم اٹھاتے ہیں چند سال پہلے کی بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کی حکومت سے پہلے, تو 5% انفلیشن تھی, مہنگائی جسے کہتے ہیں. اور عمران خان صاحب کی حکومت آئی, اور جب عمران خان صاحب نے حکومت چھوڑی اور 17% اس کی انفلیشن جا چکی تھی, مہنگائی. 17% کے بعد نئی حکومت جو موجودہ حکومت آئی 30% تک لے کے گئی, 26 سے 30 تقریباً. ٹھیک ہے جی. اب ہم بات کریں گے کہ جناب 5% سے 17% کا قصور کس کا تھا, اور 17% سے 30% تک کا قصور کس کا ہے؟ کیا عوام کو اسی طرح, یا اب ایک اور الیکشن کے بعد جو بھی حکومت آئے گی وہ کہے گی جناب یہ 30% تک لائیں, مجبوری ہے, ہمیں ٹیکس مزید بڑھانے پڑیں گے, اور 30 سے کیا 40% پہ لے جائیں گے؟ تو اب ہم آتے ہیں مسئلے کے حل کی طرف. مسئلے کا حل یہ ہے کہ سب سے پہلے تمام سیاستدان جو ہے جو کہتے ہیں ہم عوام سے محبت کرتے ہیں, وہ اسمبلیوں میں بیٹھیں, قانون سازی کریں اور ایسے قانون بنائیں جس سے مہنگائی کم ہو. اس کے اوپر ہم اکنامک پلانز بنائیں, آپ اکنامک ماڈلز بنائیں. ہم کیا ہے کہ اس وقت ہم دوسروں کے ماڈل پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. آئی ایم ایف کا ماڈل ہے, اس کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ جناب آپ جو انٹرسٹ ریٹس بڑھا دیں. اب مجھے بتائیں شرعی سود جب بڑھے گا تو مہنگائی کیسے کم ہوگی؟ اب بات یہ ہو رہی ہے کہ جناب 2% اور بڑھا دیں.
دوسری جانب IMF یہ کہتی ہے ہمیں غریبوں کا باقاعدہ خیال بھی رکھنا ہے. ایک جانب تو جناب IMF کہہ رہے ہیں کہ 2% بڑھا دیں, 2% بڑھانے سے مہنگائی, تو غریبوں کا کس طرح کا خیال. دوسری جانب پھر بیان آتا ہے کہ جناب غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے, IMF کہہ رہی ہے. بھئی کس طرح کہیں, بجلی کس نے مہنگی کی؟ حکومت تو نہیں چاہ رہی, کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ جناب اگر بجلی مہنگی ہو گئی تو ووٹ بینک کے اوپر امپیکٹ آئے گا, تو وہ بھی نہیں چاہتے. مگر کیا ہے کہ اگر آپ نے بجلی کی قیمت نہیں بڑھائی تو ہم آپ کو قسط نہیں دیں گے IMF. گیس کی قیمت بڑھا دیں, 17% GST سے 18% کر دیں. تو مسئلے کے حل کی طرف ہم کیسے آئیں جب کاسٹ آف لیونگ کو کم کرنے کے لیے ہمیں کیا ہے, پلانز کرنے پڑیں گے. سب سے پہلا پلان ہونا چاہیے کہ ہم ڈالر کو کنٹرول کریں. یہ جو فری فلوٹ ایکسچینج کے نام سے اور رضا باقر صاحب نے جو تحفہ دیا ہے, اور جو عمران خان صاحب کے بھی جو تحفے تھے, جو قانون پاس ہوا جس میں ہم نے اسٹیٹ بینک کو ایسا کر دیا ہے کہ اب اس کا کوئی کنٹرول نہیں رہا, ہر چیز آپ نے آزاد کر دی. تو جب آپ کی اسٹیٹ بینک کے پاس کوئی کنٹرول نہیں ہوگا تو ڈالر کا حال آپ دیکھ چکے ہیں, ڈالر مہنگا ہوگا, مہنگائی ہوگی. تو ان چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے. مسئلے کا حل تو سب کو پتا ہے, پان والے سے لے کے میرے خیال سے صدر صاحب, پرائم منسٹر, اپوزیشن, سب کو پتا ہے. مگر اس مسئلے کا حل نمبر 1, آپ کو ڈالر کو کنٹرول کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ ڈالر پاکستان کے اندر اچانک سے کم ہو جاتا ہے. یقین کریں بعض وقت آدمی پریشان ہوتا ہے کہ یہ ڈالر نہیں ہو گیا, لگتا ہے سٹاک مارکیٹ کا کوئی شیئر ہو گیا کہ اچانک سے اوپر جاتا ہے, اچانک سے نیچے جاتا ہے. تو یہ ایک دن میں یہ کہاں سے ڈالر آ رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, اس کے اوپر کوئی مانیٹرنگ ہو رہی ہے؟ یہ وہی بات ہے جیسے سٹاک مارکیٹ میں ہم کہتے ہیں سینٹیمنٹ سے جو ہے مارکیٹ اوپر جاتی ہے. مگر یہاں ہم بات کر رہے ہیں فنڈامنٹلز کی. ہم دیکھتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ 4 روپے کم, 5 روپے بڑھ گئے, 7 روپے بڑھ گئے. ڈالر کنٹرول ہونا چاہیے. دوسری بات, ہمارے پاس جو کاسٹ آف لیونگ کے لیے ہماری ضرورت کی چیزیں کیا ہے, کھانے پینے کی چیزیں. آج جو ہے جب کسی زمانے میں کہتے ہیں غریب ہو چنے کھاؤ, آج کالا چنا 500 روپے کلو ہے, ماش کی دال 375 روپے کلو ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ پرائس اس وقت جو بنے ہیں 500 روپے, اور یہ کس وجہ سے, کیونکہ ہم اسے امپورٹ کرتے ہیں. جو $1 جو تھا وہ اگر 110 روپے کا تھا کسی زمانے میں, آج 270-280 روپے کا ہو گیا. تو وہ امپورٹ کے جب ہم کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ دیکھیں نا ہماری ہر چیز جو ہے نا امپورٹ سے کنیکٹڈ ہے. ہمارے یہاں جو کارخانے چل رہے ہیں ان کا را میٹیریل باہر سے آ رہا ہے, ہمارے یہاں ہر چیز امپورٹ سے ریلیٹڈ ہے. دوائیاں ہیں, ان کا را میٹیریل باہر سے آ رہا ہے. تو یہ سب چیزیں جب باہر سے آ رہی ہے, اس وقت ہماری امپورٹنگ کنٹری بن گئی ہے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب ہمارے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے. آئیے آج سے مل بیٹھے, اسمبلیوں میں بیٹھے. اب آپ دیکھ لیں عمران خان صاحب کے دور میں کیا ٹیسٹ اینڈ ٹرائل پہ اکانومسٹ آتے گئے, اسد عمر, حماد اظہر, شوکت ترین, حفیظ شیخ, یہ چلتا رہا. پھر آ جائیے ہمارے موجودہ حکومت میں جناب آ گئے مفتاح اسماعیل صاحب, بہت اچھے. مفتاح اسماعیل صاحب سے نہیں ہوا, ڈار صاحب آ رہے. اب اگر ہم اسی طرح چلتے رہیں تو کس طرح ہوگا؟ اچھا چلیں ہم بات کرتے ہیں, چلیں ان ساروں کو ہٹا دیں. اگر ڈار صاحب کی ہم بات کرتے ہیں, ایک وقت تھا کہ ڈار صاحب نے باقاعدہ ہماری معیشت کو اوپر لے کے گئے تھے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آج کیوں نہیں ہو پا رہا؟ کیونکہ آج ہم اپنے دشمن خود بن چکے ہیں. ملک کی برائی کرنے سے کیا ہے, کوئی انویسٹر آپ کے پاس آتا نہیں ہے, ٹھیک ہے. جب ہمارے اپنے سیاستدان کہہ رہے ہیں چور ہے, کرپشن ہے, یہ ہے, ملک خراب ہے, ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کے پاس انویسٹرز نہیں آئیں گے, تو پھر آپ کا ملک نہیں چلے گا. 8 مہینے سے ایسی خبریں چل رہی ہیں, کل ملک ڈیفالٹ, آج ملک ڈیفالٹ, کل ملک ڈیفالٹ, آج ملک. اچھا ہمارے چرچا جتنا یہ ڈیفالٹ کا ہم کر رہے ہیں, باہر کے ممالک نہیں کر رہے تھے, اب شروع ہو گیا. اور یہ میں آپ کو تو ہماری اکانومی کو چوک کیا گیا ہے, 1 سال میں نہیں. یہ پچھلے ہم اگر بات کریں گے, عمران خان صاحب کی حکومت شروع ہوئی
اور آج تک ہماری اکانومی کو چوک کرتا رہا ہے IMF. اس چوک پہ گفتگو کریں گے. مجھے اشارہ بریک کا ہو رہا ہے. ناظرین لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. خوش آمدید ناظرین, آپ دیکھ رہے پروگرام بات سے بات. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن کے اوپر ہے آفتاب جہانگیر صاحب, جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے. انہیں آج اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ آپ صحیح. اچھا, میرے 3 مہمان بھی ہیں, پہلے ان کا بھی تعارف کرا دوں, پھر سے حوالے سے آپ سے کویشچن بھی کرتے ہیں آپ کی پارٹی کے حوالے سے. میرے ساتھ ظفر صاحب ہیں, ہمارے تجزیہ نگار ہیں. ندیم مولوی صاحب ہیں, آپ کے مولوی صاحب کے بھائی بھی ہیں. اور ہمارے تیسرے مہمان ہیں شبیر شفقت صاحب, یہ بھی کرسچن کی پارٹی کے چیئرمین ہیں. تو آفتاب صاحب میں آپ سے ہی سوال کرنے لگا ہوں کہ ماشاءاللہ جس طریقے سے ابھی جو فیصلہ آیا 90 دن کا, اس فیصلے پر آپ کو کیا ایڈوانٹیج ملے گا الیکشن کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ٹائم موقع دیا بات کرنے کا. تو دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ ایک فیصلہ تھا, ایک ابہام تھا جس کو دور کرنا تھا. کیونکہ پہلے یہ لوگ کہتے تھے, PDM کی جماعتیں سب یہ کہتی تھی کہ جی آپ اسمبلیاں توڑیں تو ہم الیکشن میں جائیں گے. تو اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے الیکشن کرانے کا تو آپ پنجاب اور KPP کی اسمبلیاں توڑ دیں. تو ہم نے جب دیکھا کہ تو ظاہر بات ہے, آپ کو پتہ ہے سیاست تو ایک شطرنج کا کھیل ہے, ہر آدمی اپنے حساب سے کھیل کھیلتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کہاں اس کو ایڈوانٹیج مل رہا ہے. تو جب ہم نے موقع دیکھا, محل دیکھا, تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے جی, ہم نے اسمبلیاں توڑ دی. اب اس کے بعد قانونی حیثیت, آئینی حیثیت ایسی ہے کہ اس کے اندر جو ہے گورنر جو ہے وہ ایڈوائز کرتا ہے الیکشن کمیشن کو, یا گورنر خود بھی ڈیٹ دے سکتا ہے 90 دن, یہ باؤنڈیڈ ہے. لیکن کیونکہ وہ پنجاب کے گورنر نے کہا کہ میں نے سائن نہیں کی تھی, میں نے نہیں توڑی ہے, تو میں تو بری ذمہ ہو گیا ہوں, اب یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. اور KPK کے اندر تو آپ کو پتہ ہے کہ آپس میں وہ طے کر کے وہ ٹوٹی, اور انہوں نے اب KPK کے گورنر کی ذمہ داری تھی وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے بیٹھ کر ڈیٹ اناؤنس کر دیتا. اور یہاں پر دیکھا کہ جب ابہام پیدا ہو گیا تو پھر تو موٹو لیا سپریم کورٹ نے, اور اس کے بعد انہوں نے سب کی ہیئرنگ سننے کے بعد ایک فیصلہ دے دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو کس حد تک لیتا ہے, کتنا سیریس لیتا ہے, کیونکہ لگ نہیں رہا کہ وہ سیریس لیں گے. تو وہ اس کے اندر سے کچھ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جو میں نے ماہرین کی گفتگو سنی ہے مختلف چینلز پہ شام سے, وہ کہتے ہیں یہ کلیئر کٹ فیصلہ ہے, اس میں کوئی ابہام نہیں ہے 90 دن کے اندر ہے. اور بلکہ تھوڑی سی انہوں نے گنجائش دے دی کہ جو الیکشن کے لیے تیاری کرنے کے دن ہوتے ہیں تقریباً 55-57 دن چاہیے ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ تھوڑے سے 2-4 دن آپ لے سکتے ہیں, وہ بھی پریزیڈنٹ کی خوابدید ہوگی. دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے. اچھا آفتاب صاحب, تھوڑا سا آپ لاؤڈلی بولیں گے, تھوڑی سی آواز آپ کی کم آ رہی ہے. ایک تو یہ, دوسرا میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرے ساتھیوں سے جب میں سوالات کر رہا تھا اس حوالے سے, تو ایک میرے ساتھی نے یہ کہا کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے, جس فیصلے کے اوپر یہ آپ کے حق میں آیا جیسے 90 ڈیز کے الیکشن کے حوالے سے, تو آپ سب خوش ہیں, عمران خان صاحب بھی خوش ہے. اگر یہی فیصلہ آپ کے نیگیٹو وے پہ آگے جا کے ہوتا تو آپ بولیں گے کہ عدالت کا فیصلہ بالکل غلط ہے, یہ اس پہ کیا کہیں گے؟ اچھا دیکھیں, میرے بولنے سے یا PDM کے بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم تنقید بھی کریں گے, جو فیصلہ ہمارے خلاف آئے گا اور جو ان کے خلاف آئے گا وہ بھی تنقید کریں گے, لیکن آخر میں فیصلہ ہی بولتا ہے. سمجھے نا, آخر میں بات تو سپریم کورٹ کی سننی پڑتی ہے. تنقید ہم جتنے مرضی کر لیں, جیسے ہم کہتے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے 90 دن کے اندر, وہ اس میں سے نکال رہے ہیں, اور جو ماہرین ہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو وہ اس فیصلے کو نہیں مان رہے. تو بہرحال دیکھتے ہیں اب یہ آگے کیا ہوتا ہے. اچھا, بلدیاتی الیکشن کی اگر کہ جو سیاسی لوگوں کے فیصلے وہ کوٹوں سے ہوا کریں, تو پھر کبھی بھی پیسے سے بہتر ہے کہ ہمارے جو ہماری جمہوریت اس کو ختم کر کے اسٹیبلشمنٹ کو بھی خط نہیں آنے دیں, اور عدلیہ کو کہیں, چیف جسٹس کو کہیں جی آپ سنبھال لیں حکومت, ہمارے بس کی تو بات نہیں. ٹھیک. اچھا, بلدیاتی الیکشن کی اگر میں بات کروں آپ سے, تو وہ کراچی کے اندر PTI کو پذیرائی نہیں ملی, جو ایک سوچ تھی کہ PTI کے لوگ جو ہے نا بڑی کامیابی کے ساتھ جیتیں گے, اس کی کیا بنیادی وجہ تھی؟ اچھا دیکھیں, آپ کو پتا ہے, آپ مجھے 6-7 SHO دے دیں اور پھر رزلٹ لے لیں آپ. اچھا, اور آپ کی تو جماعت اسلامی کے کتنے SHO تھے؟ آپ لوگوں نے میڈیا نے پوری چیزیں دکھائی کہ جیسے رات کو پوری گاڑی پکڑی گئی ہے
پولنگ جو ووٹ کی جو بیگس پکڑے گئے ہیں بیلٹ پیپرز کے جو لے کے جا کے اپنے دے رہے تھے تھانوں کو اور کتنی چیزیں کتنی چوائسز کے باوجود اگر الیکشن کروائیں اچھا میرا ہوتا تو میں کہتا جی اس کو دوبارہ سے الیکشن کرایا جائے. اچھا ظفر صاحب یہ سوال 6 مہینے سے پہلے 4-5 مہینے سے آپ کو پتا ہے ڈیلے ہو رہا تھا اور 4-5 مہینے سے پہلے سے پیپر چھپ کے رکھے ہوئے تھے کوئی اس میں تبدیلی نہیں آئی سوائے وہ 10-11 جو کہ الیکشن ہے اس میں کوئی فوٹکی ہو گئی اس کے علاوہ تو کوئی چیز چینج نہیں ہوئی نہ کوئی کینڈیڈیٹ چینج ہوئے نہ کچھ ہوا وہی کینڈیڈیٹ وہی سب کچھ وہی 4-6 مہینے میں تو کہاں سے کہاں چیز پہنچ جاتی ہے. اچھا آفتاب صاحب یہ سوال ظفر صاحب بھی کر رہے ہیں کہ کیا کہتے ہیں جماعت اسلامی کے کون سے کتنے سارے ایس ایچ او لگے ہوئے تھے جو اتنی ساری سیٹیں جیت ہوئی انہوں نے. اچھا دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں یہ باتیں کرنے کے لیے بڑی آسان ہوتی ہیں کہ جی کس کی لگی ہوئی تھی کس کی نہیں لگی ہوئی تھی. آپ یہ دیکھیں کہ اگر جماعت اسلامی کو ملا ہے تو جماعت اسلامی بھی مطمئن نہیں ہے جی سمجھے نا جماعت اسلامی بھی وہ کر رہی ہے اور اسی طرح غیر بات ہم کر رہے ہیں تو جب تو یہ رزلٹ ہوتا ہے تو سامنے سب نے پتہ چلتا ہے کہ کیا رزلٹ ہے کس نے اگر فیئر الیکشن ہو تو ابھی کوئی اعتراض نہیں ہے جی اگر میں ہار گیا ہوں تو میں ہار کو مانوں گا اپنی. لیکن اگر جہاں کی مجھے نظر آتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے جہاں پر گوشت پولنگ اسٹیشن بنائے جائیں جہاں پر 37 کو 133 کر دیے جائے جہاں پر فارم 11 اور 12 کے تحت رزلٹ اناؤنس نہ ہو تو پھر آپ مجھے بتائیں کیا ہو کیسے ہو. ایک سوال اور میں کرنا چاہتا ہوں صدیقی صاحب سے کہ صدیقی صاحب آپ نے یہ کہا کہ پی ڈی ایم کہتی تھی کہ صاحب اسمبلیاں توڑو ہم جو ہے وہ الیکشن کرا دیں گے تو آپ نے پی ڈی ایم کے کہنے پر جو ہے یہ اسمبلیاں توڑ دیں اپنی حکومتیں توڑ دیں اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا. یہ تو جو ہے وہ آپ کے ساتھ تو پھر جو ہے یہ یعنی ہاتھ ہو گیا یہ تو آپ کے ساتھ کھیل ہو گیا. دیکھیے سندھ گورنمنٹ ہے وہ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے ہر جتن کرتی ہے پیپلز پارٹی جو ہے اور آپ اپنی اسمبلیاں توڑ کے بیٹھ گئے اور اب آپ کر رہے ہیں کہ الیکشن کراؤ اور فوری کراؤ. جی آپ نے بات کر لی سننے پہلے تو میں غریب آدمی ہوں میں صدیقی نہیں ہوں سمجھے نا میں ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہنے والا آفتاب جہانگیر ہوں. اچھا تو وہ آپ آفتاب صدیقی صاحب کو سمجھا ہوگا وہ تو ماشاء اللہ تعالیٰ ان کے مالک ہیں. اچھا دیکھیں پہلی بات یہ کہ یہ نہیں دیکھیں اگر کوئی بھی اسمبلی توڑتا ہے اس کے اندر قانون یہ کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروائیں. جب ہم نے دیکھا کہ ماحول ہمارے لیے سازگار ہے اور ان کی ڈیمانڈ بھی یہی ہے کیونکہ ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن میں چاہیں الیکشن کرائیں جنرل الیکشن جو پورے پاکستان میں ہو صوبائی اور قومی دونوں. لیکن وہ ہمیں یہ کہتے تھے کہ نہیں جی ہم تو نہیں کروائیں گے آپ نے اگر چاہتے ہیں کہ جنرل الیکشن ہو تو آپ پنجاب اور کے پی کی حکومت ہے اس کو توڑ دیں ہم جنرل الیکشن میں چلے جائیں گے کیونکہ پنجاب کی حکومت کو اور کے پی کی حکومت تقریباً 65-70% پاکستان کا بچتا ہے تو اس میں اتنا بڑا الیکشن کرانے کے لیے اور جب ہم نے توڑی تو کبھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کبھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ وسائل نہیں ہے کبھی کہتے ہیں کہ جی فوج ہمیں نہیں مل رہی کبھی کہتے ہیں رینجر ہمیں نہیں مل رہی کبھی کہتے ہیں پولیس ہمیں نہیں مل رہی. ایک طرف تو یہ بات کرتے ہیں دوسری طرف یہ بات کرتے ہیں کہ جی 125 کا الیکشن کروانے کے لیے تیار ہے جی قومی اسمبلی کے. اب آپ مجھے بتائیں ایک طرف کہتے ہیں وسائل نہیں ہے پیسے نہیں ہے اور حالات صحیح نہیں ہے اور دوسری طرف 125 قومی اسمبلی کے الیکشن کروانے کے لیے تیار ہے تو ہم بتائیں کہاں جائیں. اچھا میں آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں آفتاب صاحب کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے کراچی کے لیے بہت کام کیا ہے آپ کے قائد کراچی کی طرف نہیں آئے لوگوں کا جو پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ تھا کہ شاید وہ ہماری داد رسی کرے گی لیکن وہ داد رسی نظر نہیں آئی کراچی کے اندر. کیا جتنی میں سمجھتا ہوں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں دوست میرے ساتھ چلیں اور آپ بھی چل لیں سمجھے نا اور ایک اپنا کیمرہ لے لیں ساتھ اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں دوپہر کا کھانا بھی کھلاؤں گا اگر رات تک چلیں گے میرے ساتھ تو رات کا کھانا بھی کھلا دوں گا. تو آپ کو لے چلتا ہوں اپنے حلقے میں لوگوں کی رائے پوچھ لیجیے گا تب ووٹ دینا نہ دینا الگ بات ہے لوگوں کی رائے پوچھ لیجیے گا وہ کہیں گے جی 25 سال میں 30 سال میں بھائی ہماری طرف مڑ کر کتنی نہیں دیکھا. وہ منگوبیر کا ایریا ہے وہ سرجانی کا ہے وہ گڈاب ٹاؤن ہے وہ اطراف کے گوٹ ہیں تو آپ ان سے خود پوچھ لیجیے گا تو آپ کو بتا دیں گے کہ ہم نے کام کیا کہ نہیں کیا. اچھا اس وقت میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت آپ کی تنظیم سازی کے حوالے سے بھی کام ہو رہا کیا
امپرومنٹ آ رہی ہے اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف سندھ کے حوالے سے اگر میں گفتگو کروں تو؟ بالکل ہماری تنظیم سازی ہو رہی ہے اور الحمدللہ بھی ہماری کراچی کی نئی تنظیم بنی ہے اور وہ اپنا کام شروع کر دیا اس نے. تو تنظیم کے حساب سے بھی ہم مضبوط ہیں. آپ کو بھی یہ ذمہ داری ملی ہے تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ, کس طریقے سے آپ اس کو آگے لے کے چلیں گے؟ میرے بیٹے کو مجھے تو کوئی ذمہ داری نہیں ملی ہے. میرا تو کام ہے جی لوگوں کے ساتھ رہنا, لوگوں کے خوشی غمی میں شرکت کرنا, لوگوں کے مسائل کو سننا, جس حد تک ہو سکتا ہے اس مسائل کو حل کرنا. تو یہ میرا کام ہے اور یہ پارٹی نے میری ذمہ داری لگائی ہے کہ آپ اپنے رشتوں کو دیکھیں. ٹھیک ہے آفتاب جہانگیر صاحب, آپ نے وقت دیا, بہت شکریہ آپ کا. اور اب مزید سوالات میں اپنے معزز مہمانوں سے کروں گا. بہت شکریہ آفتاب جہانگیر صاحب. اچھا میں آتا ہوں آپ کی طرف. ظفر صاحب اس وقت لاسٹ میرے شفقت صاحب کی طرف میں بڑھوں گا کہ وہ سوالات کے حوالے سے آپ سے بھی میں وہی سوال کرنا چاہوں گا جو میرے دوستوں نے, ظفر بھائی نے, ندیم مولوی صاحب نے کیا. آپ کے ذہن میں کیا خاکہ ہے جو یہ جو مسئلے مسائل, یہ جو پریشانی, جو تکلیف, جو الجھنیں, یہ جو آزمائش ہے, یہ جو ساری چیزیں آئی ہوئی, اس کو کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری, کیونکہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں خدا نے ہر نعمت اور ہر موسم اور ہر چیز دی ہوئی ہے, لیکن بدقسمتی سے اس ملک کو چلانے کے لیے حکمران نہیں آئے صحیح. آج بھی آپ دیکھیں گے جب حکومت نہیں مل رہی تو کہیں گے جی الیکشن کروا دیں. اب یہ سوچ ہی کوئی نہیں رہا کہ الیکشن کروانا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے. الیکشن کے اوپر بڑے وسائل خرچ ہوتے ہیں, ملک کا دیوالیہ نکل جاتا ہے. اب کسی بندے کی خواہش کے اوپر اگر اس کو سیٹیں نہیں ملی تو آپ الیکشن کروا دیں. اور اس بات کی جیسے ظفر صاحب نے کیا گارنٹی ہے کہ کل کو پی ٹی آئی نہیں جیتتی تو پھر وہ شور کرے گی کہ یہ الیکشن غلط ہو گئے, تو اس کا خمیازہ پھر قوم بھگتے گی. مطلب کہنے کیا ہے کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ, اپنی عوام کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس حکومت آ جائے اور ہم بس یہ کر لیں. اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر ایسا نظام کہیں بھی نہیں ہے جتنا جیسا نظام ہمارے یہاں چل رہا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے. اور آج عوام دیکھ لیں پس رہی ہے. عوام کی یہ حالت ہے, آپ اگر الیکشن ہو بھی جاتا ہے, چلو یہ آ جائے تو یہ کیا کر لیں گے, آپ کے پاس وہ سسٹم ہی نہیں ہے, آپ کے پاس تو وہ بندہ ہی نہیں ہے. پہلے تو یہ کہا تھا جی ہمارے پاس جو ہے جی بڑا زبردست وزیر خزانہ ہم نے دینا ہے, اور کیا ہو گیا, اسد عمر صاحب آئے تو کیا کر لیا, پھر چینج کرنا پڑا. بات یہ کہ جب آپ کے پاس کمپیٹنٹ بندے نہیں ہیں تب تک آپ کیا کریں گے. آپ کے پاس جتنے کمپیٹنٹ بندے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, وہ تو یہاں ملک سے باہر چلے گئے. آپ کے پاس جتنے بندے یہ آپ کے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو مال بنانے کے لیے آتے ہیں. اور آج بھی دیکھیں جتنے بندے ان کے اوپر چارجز ہیں کرائم کے اور نیب کے کیسز ہیں ان کے اوپر, ہونا تو یہ چاہیے کہ اسمبلی کے اندر وہ بندہ الیکشن لڑے گا جو نیٹ اینڈ کلین ہے, تو تب تو بات ہوگی. یہاں تو مال بنانے کے لیے, تو عوام کے لیے کیا کریں گے. اور مہنگائی کا ہم رونا روتے رہیں گے, مہنگائی ایسے ہوتی رہے گی, لوگ پس سے ہاسپٹلس کی حالت آپ جا کر دیکھیں, یقین کریں کہ لوگ جو ہے دوائیوں سے رو رہے ہیں. اور وہ بندے جن کے وسائل ہیں انہی کا جو ہے میڈیکل ہو رہا ہے, انہی کو سہولتیں مل رہی ہیں. کارڈیو میں چلے جائیں, وہ اتنا بڑا ہاسپٹل ہے لیکن وہ کراچی کو افورڈ نہیں کر سکتے, کراچی سے باہر سے لوگ آ رہے ہیں. تو عوام کو تو الیکشن سے نہیں مطلب, عوام کو تو صرف اپنے روٹی سے, اپنے کاروبار سے مطلب ہے. تو عوام تو پس رہی ہے, تو حکمران اس چیز کو نہیں سوچ رہے. اور مشرف کا دور تھا, آپ دیکھیں بہت ایک دور تھا کہ جہاں لوگ بڑے سکون سے, مہنگائی نہیں تھی, 60 روپے لیٹر پیٹرول, 60 روپے ڈالر اور 28 روپے ایک کلو چینی تھی. آپ یقین کریں گے میں 200 روپے کے اندر ہفتے کی سبزی لے کے جاتا تھا. آج وقت ہے کہ آپ 200 روپے کے اندر لہسن نہیں لے سکتے. تو اس وقت ہم کہتے ہیں یہ ڈکٹیٹر کی حکومت ہے, اس کے لیے کھڑے ہو جائیں. مطلب ہے کہ ہماری بھی ابھی سوچ کو تبدیل میں آنی چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ جو بندہ اچھا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, جو غلط لوگ ہیں ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں. ہم ایسا نہیں کرتے. آج یہی وجہ کہ آج پاکستان جو ہے دنیا کے اندر ہنس رہا ہے. آپ انڈیا کے ایک اینکر نے کتنی بدتمیزی کی ہے, طوفان بدتمیزی کی ہے. کیوں؟ ہمارے وزیر خزانہ صاحب کو وہ ٹویٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, اور اس کے اوپر کتنے جو بکواس کر سکتا ہے کیا ہمارے ملک کے لیے. ہمارا ملک جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیا کے اندر واحد ملک ہے کہ جس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. خدا نے ساری چیزیں اس ملک کے عطا کی ہوئی ہیں. بات یہ کہ ایماندار قیادت آ جائے, کمپیٹنٹ بندے آ جائیں جو اس ملک کے وسائل کو برے کار لائیں اور ملک کو صحیح طریقے سے چلائیں. یہاں تو جو بھی بندہ آ رہا ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ جی میں نے کمانا ہے. آپ مجھے بتائیں جتنے بندے ہیں, پہلے تو عدالتیں بھی کہتی تھی جی ثبوت لائیں, ابھی تو ثبوت بھی سامنے آ رہے ہیں, ویڈیوز کی شکل میں بھی آ رہے ہیں. تو کیا سزائیں ہو رہی ہیں؟ خواہ آپ زنا کر رہے ہیں, خواہ آپ
قتل کر رہے ہیں, خواہ آپ کسی کو اپنی گاڑی سے رونگ رہے ہیں, اس کے ویڈیو ثبوت آ جاتے ہیں, لیکن آپ کو سزا نہیں ملتی. اس ملک کا یہ مسئلہ جو ہے کرپشن ہے, کرپشن ختم ہو جائے گی, ملزموں کو سزائیں مل جائیں گی, تو میں کہتا ہوں یہ ملک جو ہے ترقی کر, ہمیں یہ قرضے تو ایک منٹ میں اتر جائیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی نے ترکی کے لیے کتنا پیسہ دے کر آ گیا, اس نے بتایا نہیں کسی کو. تو ایسے بہت سارے پاکستانی ہیں جو اس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو آپ کے ملک کے قرضے اتار سکتے ہیں. آپ کو میں بتا دوں, سیالکوٹ کے ایک بزنس مین تھا, اس نے کہا جی سیالکوٹ کا جو نام ہے وہ میرے نام پہ رکھ دیں, میں پاکستان کے قرضے اتار دیتا ہوں. چلے وہ یہاں بریک لیں گے ناظرین, یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. خوش آمدید ناظرین, آپ دیکھ رہے پروگرام بات سے بات. اچھا آپ کی طرف آتا ہوں ظفر صاحب, جس طریقے سے آپ نے بات کی, ہم جو ہے نا ایک تنقید تو بڑی کرتے ہیں, لیکن جب ہمارے اوپر بات آتی ہے تو ہم جو ہے نا پہلے سب سے پہلے اپنے آپ کو سیو کرتے ہیں, پھر اس کے بعد آگے کی طرف بڑھتے ہیں کہ یار, کیونکہ جب کسی پہ تنقید کرنا بڑا آسان ہے, لیکن جب وہ فیس کر رہا ہوتا ہے تو اس کو زیادہ پتہ ہوتا ہے. جس طریقے سے ابھی وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ یہ ساری مراد ختم کی جائے, اسی طرح وزیر کہنے لگے ہم لیتے ہی کیا, ہمارے پاس آتا ہی کیا, تو اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اصل بات یہی ہے کہ جب تک ہم سادگی اختیار نہیں کریں گے, جب تک ہم کفایت شعاری نہیں کریں گے, ہماری ایلیٹ کلاس, ہمارا جو ہے یہ جو ہے وہ وزیر اور سفیر اور یہ سارے جو ہے بیوروکریٹ اور جنرل اور ججز اور جو ہے وہ سرکاری اہلکار, جن کا آپ دیکھیں نا کہ ان کا پیٹرول بھی فری ہے, ان کی گاڑی بھی جو ہے وہ سرکاری ہے, ان کا گھر بھی سرکاری ہے, ان کے ملازمین بھی سرکاری ہیں. وزیر اعظم صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ساری چیزوں کو تھوڑا سا لائن اپ کرنے لگے. کفایت شعاری کمیٹی بنائی یہ تو ہے, بگاڑنے کا خواب ہے جی وزیر اعظم کی بات. کفایت شعاری کمیٹی بنائی تو ہے, لیکن ابھی تک اس کے اجلاس ہی جاری ہیں, ابھی تک اس کے کوئی اقدامات سامنے نہیں آئے. کچھ وزیر تو کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا لیتے ہی کیا ہے, ہمارے پاس کیا ہے. ہاں بس تو آپ یہ دیکھیں نا کہ ان کا ایک پیسہ خرچ نہیں ہوتا, ہوائی ٹکٹ بھی ان کو مل رہے ہیں, فیول بھی مل رہا ہے, گاڑی بھی مل رہی ہے, سب کچھ مل رہا ہے ان کو, ساری سہولتیں سرکار کی طرف سے. اور وہ جو 20,000 اور 25,000 روپے تنخواہ لینے والا فرد ہے, اس سے آپ سبسڈی بھی چھین رہے ہیں, اس کو آپ جو ہے وہ سارے ریلیف ختم کر رہے ہیں, اس کو آپ مہنگائی کے حوالے کر رہے ہیں, اس کو تو آپ پیس کر رکھ دے رہے ہیں. اس کے اوپر حکومت اور اپوزیشن دونوں میں سے کسی میں کوئی بڑا اختلاف نظر نہیں آتا. کتنے لوگ ہیں ہمارے ارکان اسمبلی میں سے کہ اگر آج یہ کہا جائے کہ کل سے آپ تنخواہ نہیں لیں گے تو وہ اس کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جائیں, حکومت کے ہوں یا اپوزیشن کے ہوں, کہ ہم تنخواہ نہیں لیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پر جو معاشی عدم استحکام ہے پاکستان کے اندر, پاکستان جو ہے وہ جس طرح سے میرے بھائی نے کہا بڑا قیمتی, بڑا زرخیز اور بڑا وسائل سے مالا مال ملک ہے, اور ہماری تو جو یعنی افرادی قوت ہے اور جو نوجوانوں کی جو اکثریت ہے, یہ ایک بہت بڑا اثاثہ ہے ہمارے پاس. لیکن کیا ہے کہ وہی بات انہوں نے جو کہی نا کہ ہمیں حکمراں اچھے نہیں مل رہے. اچھا جو کرے کیا اس کی طرف؟ ہاں میں صرف یہ چاہ رہا تھا کہ دیکھیں اس میں سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. کیسے لایا جائے؟ سیاسی استحکام لانے کے لیے لایا کیسے جائے؟ جی سیاسی استحکام لانے کے لیے اپوزیشن کو اور حکمرانوں کو مل کر کون بٹھائے گا؟ صدر صاحب کل تک تو یہ کوشش کرتے رہے, بات بھی نہیں اچھا کل تک کوشش کرتے رہے, آج وہ بھی جو ہے وہ یعنی اپنی پارٹی کے زیر اثر آ گئے, اور انہوں نے بھی جو ہے وہ ایک دم جو ہے وہ ڈیٹ کا اعلان کر کے اپنے آپ کو متنازع کر لیا. آئے گا ندیم صاحب؟ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا مشرف کے دور میں مشرف صاحب کا ایک نعرہ تھا, سب سے پہلے پاکستان, ٹھیک ہے, اور اسی نعرے کی وجہ سے تو شروع میں تو نہیں تھا, آخری نہیں دیکھیں ان کی جو پالیسیز تھی, لیٹ می بی ویری کلیئر, ان کی پالیسیز یہ تھی کہ جناب جہاں آپ, وہ تو ڈنڈا تھا تو اس وجہ سے ساری چیزیں لائن اپ ہو گئی. اب اس کو کرے گا کیسے؟ لفظوں کی باتوں سے نہیں, پریکٹیکل دیکھیں کون لے کر آئے گا ان کو پلیٹ فارم پہ؟ بات ڈنڈے کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ میں ابھی کہتا ہوں کہ اسمبلیوں میں جو بیٹھے ہیں وہ بے شک ڈبل تنخواہ لے لیں, مگر کارکردگی کر کے دکھائیں. پرائیویٹ لوگ جب کام پہ لیتے ہیں کسی کو, کہتے ہیں کہ جناب جو تنخواہ میں آپ کو دے رہا ہوں کم سے کم 2 یا 3% زیادہ اس تنخواہ سے آپ اس کمپنی کو کما کے دیں گے, آپ اس کے لیے فائدے مند رہیں گے. دیکھیں جو ملک اور قوم کے لیے فائدے مند ہے اس کو آپ تنخواہ دیں. میں یہ نہیں کہتا کہ نوکریاں ختم کر دیں, بیوروکریٹس کو ختم کر دیں. دیکھیں ملک چلانے کے لیے ہمیں, میں تو کہتا ہوں اور نوکریاں دیں.
مگر کارکردگی کے اوپر غور کریں. اگر ہم سٹیل مل کو چلا لیتے تو آج یہ حالت نہیں ہوتی. اگر ہم پی آئی اے کو بہترین وے میں چلائیں, ریلوے کو چلائیں, تو پھر ہمیں ٹیکسز کی ضرورت نہیں ہے, یہ سرکاری ادارے کما کے دیں گے آپ کو. اسمبلی کے اندر تو سوائے ڈیبیٹ کی بات ہوتی ہے, ہر اپنی پارٹی والا اپنا آپ کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہ اس کو نیچے اس کو اوپر, یہ والے سر ہمیں آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیں جب بھی نقصان ہوا ہے وہ ہمیں لڑوا کے ہوا ہے, کبھی زبان کے نام پہ, کبھی برادری کے نام پہ. آج کیا ہو رہا ہے, ہر جگہ ہمیں بانٹ دیا ہے. آپ دیکھیں, پوچھیں آپ کس سے کیا ہے, میں جناب پی ٹی آئی کا ہوں, میں پیپلز پارٹی کا ہوں, میں نواز کا ہوں, تو پاکستان کا کون ہے؟ ملانے والا کون؟ آپ کو پیٹریوٹ ہونا پڑے گا, ملانے والا کون ہوگا اس وقت؟ دیکھیں جی, میں پارٹ پلے کرے گا. بات یہی ہے کہ آپ نے جو سوال کر رہے ہیں اس کا یہی حل ہے کہ جتنے جو بندے ہیں نا, آپ اسمبلیوں میں چل جائے گا. بات یہ کہ جب تک آپ ایک پیمانہ نہیں رکھ لیتے کہ جو جرم کرے گا, جو if you play you have to pay, جو جرم کرے گا اس کو سزا ملے گی. آپ الیکشن کرواتے ہیں پھر وہی بندے آئیں گے, وہی فیملی. ہونا یہ چاہیے کہ جو بندہ جو حرکتیں کر رہا ہے, آپ 500-600 بندوں کو آپ لٹکا دیں, یہ گند کو صاف کریں اور صحیح لوگ سامنے آئیں, تو پھر تو ملک بنے گا. ورنہ یاد ہے کہ ہم لاکھ کوشش کرتے ہیں کہ فلانا آئے گا, اوپر سے مخلوق آپ نہیں کی ہے. نظر میں یہ پیمانہ بنائے گا کون؟ ایوان بنائے گا؟ کہاں سے بنے گا؟ کون لائے گا؟ یہ دیکھیں, یہ عدلیہ کا کام ہے کہ وہ, میں کہتا ہوں کہ عدلیہ تو ہر چیز عدلیہ پہ ڈالی جائے. نہیں, عدلیہ پہ ڈالی نہیں. عدلیہ چونکہ وہی ہے کہ دیکھنا, ہمیں عدلیہ پہ کچھ نہ بھی ہو پھر بھی ہم کہتے ہیں فیصلہ کورٹ میں ہی ہوگا, کیونکہ ہمیں اتنا ہوتا ہے ہمیں کچھ ہوتے ہوئے ریلیف مل جائے. بات یہ کہ اسمبلیوں کے اندر جو ہو رہا ہے وہ آپ کسی کو بھی لے کے آ جائیں. اب ساری چیزیں اگر عدلیہ پہ لے جائیں تو پھر ایوان کس کام کا؟ ایوان کے لیے عدلیہ بنائیے, سارے کے سارے یہ سب کیا ہے؟ ایوان میں اچھے بندے لانے کے لیے عدلیہ کو جن بندوں کے اوپر چارجز ہیں ان کو سزائیں دیں, تاکہ ایوان میں جب بندے جو جائیں ان کے اندر خوف ہو کہ ہم اگر غلط کریں. سزا کی میں بات کروں, 20 لوگوں کو سزا دیا, اتنا بڑا ایوان جو 300 سے بھی زیادہ کراس کرتا ہوا, میں یہ کہہ رہا ہوں اس کا حل کیا ہے؟ مطلب کون کرے گا یہ قدم؟ یہ عوام کرے گی. آپ کو یاد ہوگا ٹماٹر جب 300 روپے کا تھا نا, اسی عوام نے بائیکاٹ کیا, اسی عوام نے جب ٹماٹر کا ریٹ بائیکاٹ کیا تو 300 سے 25 پہ لے آئے. یہ عوام اگر اکٹھا ہو جائے کہ جناب یہ چیز میں نہیں لوں گا, یہ میں ووٹ اس کو نہیں ڈالوں گا. دیکھیں عدلیہ نہیں کر سکتی, عدلیہ کو کہیں گے جناب عدلیہ نے یہ کر دیا, وہ تو مینیپولیشن ہو گئی, ڈکٹیٹرشپ آ گئی, اسٹیبلشمنٹ, یہ الزامات لگا کے لڑاتے رہو. عوام ہوش کے ناخن لے کہ جناب مجھے آپ جواب دے, پی ٹی آئی جواب دے کہ 5% سے 17% مہنگائی کیسے ہوئی, اور پی ڈی ایم جواب دے 17% سے 30% کیسے ہوئی. عوام یہ سوال کرے. عوام کی بات کریں. اس وقت آپ خود ہی کہہ رہے تھے کہ اس ملک میں چائے کے حوالے سے چوتھا ملک آتا ہے پوری دنیا کے اندر پینے. عوام چائے نہیں چھوڑتی, بس کیا کرے؟ تو پھر جیسے عوام ویسے حکمران. اگر آپ کو تبدیلی, میں اپنے آپ کو پہلے تبدیلی جیسے بھی اس ملک کو چھوڑ دے. دیکھیں میں سگریٹ اپنے بچے کو نہیں کہہ سکتا کہ سگریٹ نہ کیا ہو رہا ہے. عوام بھی یہاں تقسیم ہے, عدلیہ بھی یہاں تقسیم ہو گئی, یہاں جو ہے وہ آپ کی مقننہ جو ہے پارلیمنٹ بھی جو ہے وہ تقسیم ہو گئی. ہر ادارے کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو بچا ہوا ہے اس کے خلاف بھی پروپیگنڈا جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو جب سب کو تقسیم کیا جا رہا ہے تو پھر کس طریقے سے یہ مسئلے کا حل ہوگا؟ جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا اس وقت تک معاشی استحکام نہیں ہو سکتا. سیاسی استحکام کے لیے اپوزیشن کو اور حکومت کو بہرحال بیٹھنا ہوگا. بٹھائے گا یہ جو سازش ہو رہی ہے نا عوام کے, اس سازش کو روکنے کے لیے ہمیں ایک ہونا پڑے گا. کرے گا کون؟ کرے گی یہ عوام, یہ یوتھ. آج آپ دیکھ لیں ایک غلط کام ہوتا ہے, یہی عوام انٹرنیٹ پہ جنگل کی آگ کی طرح خبریں پھیلاتے ہیں. تو میں اس نوجوانوں سے کہوں گا جو انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو کہ ایک دوسرے سے ویل کنیکٹڈ ہے, کہ اس سازش میں نہ آئیں. ایک پاکستانی بن کے رہے, اپنے آپ کو کسی گروپ پہ نہ ڈالیں. اپنے آپ کو کہیں کہ اگر میرا لیڈر بھی غلط کام کر رہا ہوگا میں اس کے خلاف کھڑا ہوں گا. سر یہاں اگر آپ اس مثال کی طرف جائیں گے سوشل میڈیا کے حوالے سے, تو اتنی فیکٹ بنی ہوئی ہے, اتنی ساری چیزیں نیگیٹو اپوزیٹو, ہمیں لڑوا رہے ہیں.
خدا را عقل کے ناخن لیں. اور ہمارے سیاستدان بھی لڑ رہے ہیں, یہ بھول چکے ہیں کہ اس ملک کے لیے لڑنا ہے, آپس میں نہیں لڑنا ہے. دشمن آج ہنس رہے ہیں ہم پہ. آج آپ دیکھیں نا ہم کیا کر رہے ہیں, اپنے ہی منہ سے اپنے ملک کی برائی کر رہے ہیں ہمارے سیاستدان. کون یہ کیا بینر لگا لینے سے کہ اس وقت جو ہے روٹی نہیں چاہیے, یہ چاہیے, وہ نہیں چاہیے, یہ چاہیے, اس سے مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں جی, مسئلہ تو حل اسی وقت ہوگا. میں نے جو کہا ہے کہ سب سے پہلے جو ہوگا, جیسے مشرف کہتا ہے نا پہلے پاکستان, تو میں کہتا ہوں پہلے جو ہے کرپشن ختم کریے. میں آپ دیکھیں چائنا کی مثال آپ کے سامنے ہے, ایران کی مثال آپ کے سامنے ہے. جب تک آپ یہ گندے لوگوں کو نہیں ہٹائیں گے, آپ کہتے رہے کرے گا کون؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں, سوال یہ کرے گا کون؟ کرے گا یہی کریں گے کہ آپ جب ایک پیمانہ کر دیں گے جو بندہ جرم کر رہا ہے, عدلیہ اس کو سزا دے گی. جب سزا دے گی فلٹر ہوں گے. جب فلٹرائزیشن شروع ہو جائے گی تو اچھے لوگ آئیں گے ایوان کے اندر. جو اچھے لوگ ایوان کے اندر آئیں گے وہی آپ کی قوم کو بچائیں گے, وہی ملک کو بچائیں گے. جب تک آپ اچھے بندے نہیں یہاں آئیں گے. چننے کا پیمانہ تو یہ ہے کہ بریانی کے اوپر, اس کے اوپر, سب باتیں ساری ٹھیک ہیں, چیزوں سب باتیں ٹھیک ہیں, لیکن آپ نے ایوان کے اندر آپ دیکھیں اگر 260 بندے ہیں تو 240 بندے تو کرمنل ہیں. جو بھی ہے. آپ ان سے کیا توقع کریں گے؟ اچھا, توقع کی طرف بات کرتا ظفر بھائی, وقت بالکل محدود ہے, ایک آدھ منٹ کے اندر اس جملے کو سمیٹنا. آخری کا حل کی طرف بھی میں بھی آؤں گا, اور شاید ہو سکتا ہے میری ایک آدھ بات میں کوئی ایسی بات بھی نکل آئے. جی آپ کیا چاہتے ہیں آخری کے اندر کوئی ایسا میسج, کوئی ایسا پیغام؟ دیکھیں میں تو عوام سے یہ کہوں گا, عدلیہ سے یہ کہوں گا, دیگر اداروں سے یہ کہوں گا, حکمرانوں سے اور اپوزیشن سے یہ کہوں گا کہ خدارا ملک کا سوچئے, ملک کی عوام کا سوچئے, مل کر اس کو اس بحران سے نکالیے. یہ جو ہے نا اقتدار آنی جانی چیز ہے. اقتدار جو ہے وہ کل آپ اقتدار میں تھے, آج دوسرے اقتدار میں آ گئے, کل آپ پھر اقتدار میں آ سکتے ہیں, لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ مل بیٹھ کے اس ملک کو اس بحران سے نکالیے. اس ایٹمی قوت کو کیوں تماشا بنا رہے ہیں آپ, کیوں لوگوں کو دشمنوں کو ہنسنے کا موقع دے رہے ہیں؟ تو اس حوالے سے جو ہے کہ ان سب کی ذمہ داری ہے. ندیم صاحب, میرے نزدیک حل اس وقت ہوگا جب میں اپنے آپ کو بدلوں گا, آپ بدلیں گے, عوام بدلیں گے, کیونکہ ہم ہی حکومت بناتے ہیں, ہم ہی حکومت کا حصہ ہے, ہم ہی اس ملک کے حصے ہیں. اگر میں نہیں بدلوں گا نا اور صرف باتیں کرتا رہوں گا تو ایسے ٹاک شوز ہوتے رہیں گے اور حالات بھی ایسے ہی رہیں گے. جی اس کے حل یہی ہے کہ جو ادارے ہیں وہ اپنی ڈیوٹی پوری کریں. آپ دیکھیں بائیڈن کے اوپر کیا اس کی باقاعدہ گھر کی تلاشی لی گئی, یہ ڈاکومنٹس آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے, آپ کے پاس کیوں آئے ڈاکومنٹس؟ جو ادارے ہیں, پولیس ہے, فوج ہے, عدلیہ, یہ اگر اپنی ذمہ داریاں پوری کریں, جو بندہ جہاں ہے, میں سمجھتا ہوں جب یہ پورے کام کریں گے ایمانداری کے ساتھ, جو بندہ بھی جرم کرے, یہ ہم نے دیکھے کون کر رہا ہے, یہ دیکھیں کہ کس نے کیا, اس کو آپ سزا دیں. تو میں کہتا ہوں کہ ایوان کے اندر جو آئے گا اس کو پتا ہوگا کہ میں یہ کام کروں گا تو میری پکڑ ہوگی, تو پھر کوئی آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے روڈ بنایا تو اس کا کمیشن ملے گا, پھر وہ کام کریں گے اور عوام کے لیے سہولت ہوئے گی. ظفر صاحب بہت شکریہ, ندیم صاحب بہت شکریہ, شبیر شفقت صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے ہمارے اس پروگرام کو دیکھا, لیکن بات ساری یہی ہے کہ ہم لفظوں میں اور اس کے حوالے سے گفتگو کرتے رہے اور ابھی تک حل کی طرف بڑھ نہیں رہے. ہر شخص کے ذہن کے اندر ہمارے ملک کی محبت ہے, پیار ہے, وہ اچھا دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے ملک کو, لیکن ہر شخص اپنے حصے کا کام کرنا چاہتا ہے. کوئی اپنے احتساب کی بات کر رہا, کوئی اپنے احتساب کی بات کر رہا, اور کوئی تنقید کی بات کر رہا, کوئی تنقید برائے اصلاح کی غرض سے آگے بڑھ رہا, کوئی تنقید برائے تنقید کی غرض سے آگے بڑھ رہا. لیکن میرے ذہن کے اندر ایک خاکہ ہے کہ اگر ہمارے یہ علماء کرام جو ہے یہ آگے بڑھ کر آئیں, جو این جی اوز فلاحی ادارے جو کام کر رہے وہ آگے بڑھ کے آئیں, یہ یوتھ کے بندے ہیں وہ آگے بڑھ کے آئیں, اور وہ پھر اس سولوشن کے حوالے سے ان سب کو ایک جگہ بٹھا کر اس طرح کی بات کی جائے کہ دیکھیں ملک کی جو صورتحال ہے, ملک کے جو موجودہ حالات ہے, اس کو ہم ایک اچھے طریقے سے, احسن طریقے سے حل کر سکتے ہیں. اور سب کو بٹھانے کے لیے علماء کرام اپنا پارٹ پلے کرے, جو این جی اوز ہے, جیسے بڑی بڑی این جی اوز ہے جو ہمارے ملک کے اندر جب بھی کوئی ناگہانی آفت آتی ہے تو اس میں سب سے پہلے پیش ہوتی ہے, اس کا اعتماد ابھی بھی عوام کے اوپر ہے. تو وہ سب آپس کے اندر بیٹھے اور اس مسئلے کو حل کرے, تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کے ذہنوں میں بھی ڈالے گا. اور سب کو اپنے ملک سے محبت ہے, لیکن جو نفسا نفسی کا عالم ہے وہ ذرا سا ٹینشن والا ہے, جو ماحول بڑا خطرناک ہے. رجب کا مہینہ, پھر اس کے بعد شعبان کا مہینہ, پھر رمضان کا مہینہ,
جو برکتوں کا مہینہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا پاکستان بھی اسی رمضان کے مہینے میں وجود میں آیا. ہمیں امید ہے کہ صرف لفظوں سے نہیں، پریکٹیکلی طور پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب اپنے اپنے حصے کا کام کریں گے تو اس ملک میں جو نفسا نفسی کا ایک عالم ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور آنے والے وقت میں پاکستان ایک سرخرو ہو کر ابھرے گا. اور ایک پاکستان جو معیشت کے حوالے سے اس وقت جو ٹینشن کے اندر ہے، پریشانی کے اندر ہے، جو مہنگائی کے حوالے سے پریشانی میں انشاءاللہ وہ بھی حل ہوتا ہوا ہم سب کو نظر آئے گا. دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ زندگی رہی اللہ لائے تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے. اور جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو اور وطن عزیز کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیجیے گا. اللہ حافظ.